خدا. بابا جی خادم حسین کا نقش قدم نہیں ہے راہ خدا. پوری دنیا کہہ رہی ہے عاشق رسول تھے. میں نے کہا ہم آپ کو بھی مانیں گے آپ عاشق رسول ہیں جب ان کے نقش قدم پر چلو. یہ وہ تو عاشق تھے, اگر آپ ان کے پیچھے نہ چلو, ان کے مشن پر نہ چلو تو پھر آپ عاشق نہیں ہو. عاشق تھے وہ تھے. عاشقی کی نمبرنگ تو نہیں ہے بھی وہ فلاں اور عاشق ہے اور وہ عاشق ہے. صحابہ جرنیل بھی تھے, کمانڈر بھی تھے, چیف جسٹس بھی تھے, محدث بھی تھے, مفسر بھی تھے, قاری بھی تھے, حافظ بھی تھے, اور صحابہ جو تھے فوجی بھی تھے, صحابہ سائنسدان بھی تھے. جب آج رسول اللہ کی عزت کی آئی تو کسی نے نہیں کہا جناب ہمارا کام یہ ہے, آپ جائیں جرنیلوں کا کام ہے میدانوں میں لڑنا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بات حضور کی عزت کی ہے, اب جو مرضی ہے بدری ہے یا جو ہے حضور کی عزت کے لیے آئے. کسی صحابی نے نہیں کہا یہ ہے جی وہ ہے نا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. ہماری تو قسمت اچھی کہ ہم نے بابا جی کا زمانہ پایا اور ان کے قدم کے ساتھ قدم بھی ملایا, اور یہ بھی خوش قسمتی کہ ہم فرنٹ لائن پہ کھڑے رہے. یہ ان کی نگاہ کرم تھا, ان کا نگاہ کرم تھا, ان کا ہی فیض تھا تو ہم کھڑے رہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خاص اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ تھی, ان کی کرم نوازی تھی, اور میرے بابا جی کا فیضان تھا, ہم کھڑے رہے. اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب اس کے ماتحت فرماتے ہیں, تضمین لکھتے ہیں, فرماتے ہیں غلام حشر میں جو سید البرا کے چلے, لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. قیامت والا دن سر اٹھا کے وہی چلے گا جس نے وفا کی ہوگی. اس کے علاوہ میرے آقا خود فرماتے ہیں قیامت والا دن 200 سال تک, 2 دن نہیں, 2 مہینے نہیں, 2 سال نہیں, حضور فرماتے ہیں 200 سال تک رب کے جلال کی وجہ سے پوری دنیا اپنے سر جھکا کر کھڑی ہوگی, اور 200 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے. نبی سارے میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنا امامہ مبارک اتاروں گا اور اپنے رب کو سجدہ کروں گا. جب میری زلفیں کھلیں گی رب کا سارا جلال ختم ہو جائے گا. دارے ختم نبوت من سب نبی جن, من سب نبی جن, من سب نبی جن. نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں غلام حشر میں جو سید البرا کے چلے, لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے, ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. اور نصیر کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. قیامت والے دن میرے آقا کی سب سے پہلے بات چلنی ہے, اس کے بعد سارے نبیوں کی پھر سب کی چلے گی, اس کے علاوہ کسی کی نہیں. میرے آقا کی سب سے وفا حضور سے کریں. تو ہمیں ہمارے بابا جی بتا کر گئے, یہ تو پتہ لگ گیا 1 کروڑ 70 لاکھ انہوں نے کہا, ہماری گنتی تو تعداد میں ہی نہیں ہے نا, یہ ان کی رپورٹ تھی. یہ تو مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ 18 میں جیتا کون اور ہارا کون. اس میں مینار پاکستان میں ہی پتہ لگ گیا کہ حضور کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. اور یہ تو وہ تھے جو ان کے کیمروں نے دیکھا, اور وہ بھی تو تھے جن کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا. سبحان اللہ. اگر غازی المدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے پر حضور آ جائیں, غازی ممتاز قادری کے جنازے پر بھی حضور آ جائیں, تو خادم حسین کے جنازے پر سبحان اللہ. وہ بھی آئے, حضور داتا علی حجویری کی تشریف لائے, حضور غوث اعظم بھی آئے, 11ویں شریف کی بھی محفل ہے. ہمیں تو ساری زندگی مولویوں نے کہا جی حضور غوث اعظم صرف کرامتوں والے تھے, اس سے آگے کسی نے بتایا ہی نہیں. حالانکہ حضور غوث اعظم کے شاگردوں میں سے تھے حضرت صلاح الدین ایوبی. آپ منبر پر بیٹھ کر ایک آیت کی تفسیر 40 سے کر دیتے تھے. آج جن کو استنجا کو سنت طریقہ نہیں آتا وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اصلی صوفی ہیں, ہم بھی مجدد ہیں, ہم بھی غوث زمان ہیں, قطب دوران ہیں. پڑھنی عبارت بھی نہیں آتی, قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا, وہ بھی ہوا ہے. اس لیے آج اس چیز کو سمجھیں. حضور غوث اعظم جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی نا تو آپ بھی میدان میں آ گئے. یہ نہیں کہا کہ میں گھر بیٹھ کر اس کو جواب دوں گا. عیسائی نے آ کر للکارا نہیں, کہا کہ ہم تمہارے قرآن میں ہیں, کہا آپ کے قرآن میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تھے, اور آپ کے قرآن میں آپ کے نبی کی تو شان ہے ہی نہیں کہ انہوں نے بھی مردے زندہ کیے ہیں. حضور غوث اعظم حضور کی عزت کی بات آئی تو نہیں آئے, کہا کہ نہیں جی میں تو گھر بیٹھا ہوں نا. حضور غوث اعظم آ گئے
اور کہا حضور کی شان براول برائیں، پہلے میرے سے بات کر. سبحان اللہ یا رسول اللہ من سب نبی جن باقی رہی کوئی نہ لگائے نہ رہے کوئی پریشانی نہیں. گنبد خضرا میں بیٹھا ہے آقا مجھے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور میری نیت بھی جانتے ہیں، میرے آقا میری نیت بھی جانتے ہیں، آپ سب کی نیتیں بھی جانتے ہیں. حضور میری سوچ بھی جانتے ہیں، حضور میرے عزائم بھی جانتے ہیں، حضور میرے احوال بھی جانتے ہیں، آپ سب کے بھی عزائم جانتے ہیں، احوال جانتے ہیں. اس لیے حضور کی بات جب بات آئے تو غیر آئے ہیں، حکمران ہے تو گلیوں میں ناچتے پھرتے ہو جی فلانا آ گیا، اور محمد عربی کے دین کی بات آئے تو سوچ رہے ہو کہ یار مولوی کے ساتھ مولوی کا نہ لگا یار رسول اللہ کو تو لگا رہے ہیں یار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لوگوں سے آدم جب عیسائی نے کہا نا جی ہاں ہمارے آپ نے کہا نا میرے سے بات کر، کون سا مردہ زندہ کرانا؟ حضور کہ میں غلام ہوں ادنا سے. حضور کی شان تو براول برائیں، چل جو مرضی کہے. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کم باذن اللہ، اور یہ نہیں کہوں گا خود کہوں گا کم باذنی. میرے حکم سے کھڑا ہو جا. اللہ نے حضور کے غلاموں کو اتنی نشانیں دی ہیں تو حضور کی شان تو براول برائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور کی ختم نبوت کے لیے میدان میں آئے، نہیں آئے جی آئے نا میدان میں. جب میدان میں آئے تو مدد کے لیے کون آئے؟ ایک شاہ صاحب ہیں سید زادے. جب پیر مہر علی شاہ صاحب ختم نبوت کے لیے گانے کے مقابلے میں آئے ہیں میدان میں، تو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں کتاب میں ہے دنوٹ کے علاقے میں ہے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے وہ پڑھا کہ ایک دریائے سندھ کے اوپر نا پالکی کے اوپر سوار ہو کر ایک بزرگ فوج لے کر ادھر پنجاب کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں، اڑ کر جا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے ایسے ہاتھ جوڑنے کی سے بولے، میں نے کہا یہ کون ہے، یہ ہستی کون ہے، یہ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ آئے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں. آج کدھر جا رہے ہیں؟ کہ آپ نے بیٹے کی مدد کرنے پیر مہر علی حضور غوث اعظم مدد اس کی کرنے آتے ہیں جو حضور کی عزت کے لیے نکلتا ہے، اپنی نبوت کے لیے نکلتا ہے، نمازوں کے لیے نہیں. جس کو اپنی نمازوں پر مان ہے وہ اپنی نمازیں سنبھال کر رکھے، وہ اس کی کام نہیں آنی اگر حضور کی عزت پر وہ نہ نکلا. یہ بات میری نہیں ہے، میرے آقا و مولا کی بات ہے. کوئی نمازیں روزے حج زکاتیں ادا کر کے سمجھتا ہے کہ اس کی وہ کام آ جائیں گی، حضور کی عزت کو چھوڑ کر دکانوں پر یہ تو لکھ دیتے ہیں وقفہ برائے نماز. کسی نے دکان پر لکھا وقفہ برائے ناموس رسالت. نماز تو 5 ٹائم فرض ہے، ناموس رسالت تو ہر سانس پر فرض ہے. نعرہ تکبیر، پریشان نہ ہو کوئی. یہ امت کی اصلاح بھی یہی ہے. اگر امت چاہتی ہے نا وہ عزت پائے تو یہ تو فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے حدیث، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله صرفا ولا عدلا. حضور کی عزت پر پہرا جو نہ دے نا اس کی تو بات میں ہے. جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے اس کے بارے میں حضور نے کیا کیا فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا. اذا ظاہرت الفتن، قیامت سے پہلے فتنوں کا، بدعات کا ظہور. وسب اصحابی، لوگ میرے صحابہ کو گستاخیاں کریں گے. حضور نے فرمایا کوئی ابو بکر صدیق کو بھونکے گا، کوئی حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، سیدنا امام حسین، سیدہ کائنات، اہل بیت، ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا فلیظہر العالم علمہ. مولوی منبر پر بیٹھ کر بھونکنے والا نہیں، مولوی منبر پر بیٹھ کر صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، ان کا دفاع نہ کرے، ابو بکر صدیق کی عزت پر پہرا نہ دے، ان کی گستاخی ہو، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حیدر کرار کی عزت پر پہرا نہ دے. حضور نے ارشاد فرمایا اس مولوی پر ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اس مولوی پر جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، جو بھونکتا ہے وہ تو جہنمی کتوں میں سے کتا ہے.
تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. پھر آگے جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, حضور نے ارشاد فرمایا اس مولوی پر, اس عالم پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, تمام دنیا کی والناس اجمعین سارے لوگوں کی بھی لعنت, لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا. حضور نے فرمایا اللہ نے اس عالم کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا, کوئی نفل نماز قبول کرے گا. بتائیں آپ ایمانداری سے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یار, جو صحابہ کی عزت کے لیے نہ نکلے اس کا کوئی فرض قبول نہیں, کوئی نفل قبول نہیں. جو مولوی نہ نکلے, مولوی نہ نکلے, ان کی عزت پر پہرا نہ دے, اس پر اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, لوگوں کی بھی لعنت, نہ فرض قبول نہ نفل قبول. بتائیں نا ایمانداری سے, جو خود رسول اللہ کی عزت کے لیے نہ نکلے وہ کون سی نمازیں اپنی پڑھتے پھر رہے ہیں. ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں, اصل رسول بندگی استاد در کی ہے, اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب, اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی. سبحان اللہ. محبت کو چھوڑ کر کوئی سمجھتا ہے تو ہم حضور, یہ تو علامہ اقبال کہتا ہے, اگر حضور کے عشق کے بغیر کوئی نمازیں ہیں, حضور کی عزت کے بغیر کوئی نماز ہے تو وہ نماز نہیں. یہ تو قلندر لاہوری بات کہہ گیا. اور علامہ اقبال نے یہ جو شعر کہے, اقبال کو ہوتا تو آج وہ دیکھتا بھی قلندر تو وہی تھا, مرد تو وہ تھا. علامہ اقبال کہتا ہے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا. کہتا ہے ان سب بادشاہوں سے جتنے بھی پوری دنیا میں دارا و سکندر اور اس ٹائم بھی جتنے حکمران بیٹھے ہیں, کہتا ہے دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. علامہ اقبال کہتا ہے جس کی فقیری میں مولا علی کی خوشبو آئے اصل فقیر وہ ہے. جس کی فقیری میں سے امام حسین کی خوشبو آئے اصل فقیر وہ ہے. ہم تو صرف گفتار کے حسین ہیں, کردار کا حسین تو صرف خادم حسین. پوری دنیا کے سامنے ڈاٹی گئے, ہم کھڑے شرابیوں کے ساتھ ہیں, کہتے ہم بھی حسینی. سود کا کاروبار کرنے والوں کے ساتھ کہیں ہم بھی حسینی, حرام کھانے والوں کے ساتھ کہیں ہم بھی حسینی, ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ ہم بھی حسینی, آسے مدونہ کو چھوڑنے والوں کے ساتھ ہم بھی حسینی. یہ کون سے حسینی ہیں؟ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں, صرف باتوں کے بن گئے, اور رسول اللہ کے دین کے لیے تو ہم نکلے ہی نہ. علامہ اقبال کہتے ہیں اس میں سے, اس فقیر میں سے مولا علی کی خوشبو آئے, اور مولا علی کی خوشبو ہے کیا؟ جب عمر بن عبد ود 10,000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا, میں جو بات, یہ آپ نے سنا وہ ہوگا, لیکن میں جو اس میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ ضرور سمجھیے گا اور دل سے سوچئے گا ضرور کہ چاہے جتنا مرضی میں سید بن جاؤں نا, اگر حضور کے نانے کے ساتھ وفا نہ کروں تو سید کہلوانے کے لائق نہیں. علامہ اقبال خود کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے فتاوی رضویہ میں, جو سید حضور کے عقیدے سے پھر جائے, دین سے پھر جائے, رسول اللہ کی عزت پر پہرا نہ دے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اس سید کی سید ذات کی سلب کر لیتا ہے. سید نہیں رہتا تھا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جب عمر بن عبد ود آیا نا, خندق کے موقع پر کراس کر کے آ گیا اور للکارا اس نے کوئی ہے مدینے میں سے, تم میں سے جو میرے ساتھ آ کے لڑے, 10,000 کے ساتھ لڑتا تھا وہ اکیلا. جب اس نے للکارا تو مولا علی پہلے کھڑے ہو گئے. میں یا رسول اللہ اجازت دینا, یہ نہیں کہا جی اجازت دے, میں کوئی جا کر اس کو محبت والا پیغام دے کر آؤں, اس کو درس دے کر آؤں, ہم تو صوفی لوگ ہوتے ہیں, حضور اجازت دے. نہ, حضور نے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دے, میں اس کو سر کاٹی ہوں. حضور نے پھر خود مولا علی کے سر پر امامہ شریف باندھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور حضور نے تسبیح نہیں دی جا بھائی وہاں پر جا کر چلا کاٹ کے اس کو اسلام کی طرف لانا ہے. نہ, حضور نے خود اپنے ہاتھ سے تلوار عطا کی. حضور نے خود تلوار عطا کی. حضور نے فرمایا جا اس کا سر اتار کرا, اور حضور نے پھر ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا ادھر سے پورا کفر لڑنے آ رہا ہے, ادھر سے پورا اسلام جا رہا ہے. جب مولا علی اس کے مقابلے میں گئے, اس کو کہا میں نے سنا تو 3 باتوں میں سے جو تیرے ساتھ لڑنے ہیں اس کی 3 میں سے ایک ضرور مانتا ہے. اس نے کہا جی مانتا ہوں. پہلی بات یہ چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے, بخش دوں گا تجھے. پہلی شرط یہ ہے بخش دوں گا. دوسری بات کہا یہ نہیں ہو سکتا, کلمہ تو میں نہیں پڑھ سکتا. کہا دوسری بات یہ ہے ابھی بھی وقت ہے, ابھی بھی تیرے پاس چانس ہے, واپس چلا جا, تیری گردن نہیں اتاروں گا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, میں واپس چلا گیا, عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی, مرد تھا بھاگ گیا, 10,000 کے ساتھ لڑتا تھا, ایک سے ڈر کر آگے. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. مولا علی نے فرمایا تیسری بات یہ میدان میں سبحان اللہ. اور اس نے پھر کیا کہا, وہ گھوڑے سے جمپ لگا کر اترا. اس نے کہا جانتا نہیں میں عمر بن عبد ود, میں 10,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں, اور مجھے نہیں جانتا تو.
مولا علی نے نہیں فرمایا او یار مہربانی فرما سی صوفی لوگوں کو آتا گل کر، ہم تو اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، جو اخلاق تلوار کے بغیر ہے وہ اخلاق نہیں، وہ بغیرتی ہے، اور جو تلوار اخلاق کے بغیر ہے وہ تلوار نہیں، وہ جہاد نہیں، فساد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو تلوار مسلمان پر چلے وہ جہاد نہیں ہے۔ اخلاق اور تلوار دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر یہ بتاؤ نا، حضور نے اگر میٹھا کھایا، میٹھا کھانا اخلاق تھا، حضور نے چادر بچھائی دشمن کے لیے، چادر بچھانا بھی اخلاق تھا، حضور نے مسواک مبارک کیا، مسواک مبارک کرنا بھی اخلاق تھا، تو حضور نے تلوار اٹھائی تو تلوار اٹھانا بھی اخلاق تھا۔ حضور بدر میں چلے گئے، بدر میں جانا بھی اخلاق تھا۔ حضور نے گستاخان رسول کے سر اتروا دیا، خود اتروائے، خود اتروائے حضور نے، حضور کے گستاخوں کے سر اتروانا بھی اخلاق تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نعوذ باللہ یہ بد اخلاقی تھی۔ ادلم بعد ذالک زنیم، نعوذ باللہ قرآن بد اخلاقی کا درس دیتا ہے کہ محبوب جو تیرا گستاخ ہوگا زنا کی پیدائش ہوگا، حرامی ہوگا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے ادلم بعد ذالک زنیم، رب فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہوگا زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہے، اللہ نے کہا ہے قرآن میں۔ کوئی ہم اگر گستاخ رسول کو حرامی کہیں تو لوگوں کو ہم سے درد نہیں ہونا چاہیے، اس کو پہلے رب سے ہونا چاہیے، یا اللہ تو کیوں جی گلا کرتے ہیں، ہم تو کوئی اپنی بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے نا وہ سور کی تھوتنی والا ہے، سور کے منہ والا ہے، محبوب نے تجھے بس کہا۔ یہ کس نے؟ یہ تو ہمیں بتایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے کہا ہم بھی مانتے ہیں، آیات ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی اور بھی آیات ہیں نا، وہ بھی تو قوم کو سناؤ نا۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ نہیں آیت، اس پر حلوہ نہیں ملتا، اس پر روٹی نہیں ملتی، حضور کا نام ہے نبی المحرض، اسی آیت کے تحت نبی المحرض، حضور کا نام مبارک ہے، حضور کے خود کا نام ہے نبی المحرض، جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی، جہاد کی طرف ابھارنے والا، مطلب لڑائی کی طرف، وہ اٹھو گردنیں کاٹ دو کافروں کی، ہم بات کریں تو کہتے ہیں یہ تو شدت پسند ہے، تو ہمارے اوپر بات نہیں کر رہا، یہ بات کہاں تک جاری ہے خود سوچئے گا۔ اللہ حضور کا خود نام ہے نبی المحرض، جہاد کی طرف ابھارنے والا نبی، نبی السیف تلواروں والا نبی، نبی القتال خوب لڑنے والا نبی، نبی الماحی کفر کو مٹانے والا۔ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے بابا جی فرماتے تھے اسلام محبت کا درس، امن کا درس تب دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھے ہوئے ہوں، اسلام اس وقت محبت اور امن کا درس نہیں دیتا جب کشمیر کی بچیوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، برما کی مسلمان بیٹیوں کے لوگ پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھا رہے ہوں، اور مسلمان اپنے میں صرف لگے ہوئے ہیں، نہیں اس وقت امن کا نہیں غیرت کا درس دیتا ہے اسلام۔ ہمیں وہ بتا کر گئے خالص دین جو ہمیں بابا جی بتا کر گئے، انہوں نے نہیں بتایا، رب نے تو آخر اپنے ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ تو اس نے لیا ہے نا، بابا جی ہمیں بتا کر گئے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ بات میں مکمل کروں، مولا علی نے جب اس کو کہا نا، اس نے کہا اوے مجھے جانتے نہیں، میں عمر بن عبد ود ہوں، آپ نے نہیں کہا ہم اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہم تو گھر میں بیٹھنے کر، نا نا نا، اس نے کہا اے مجھے جانتا نہیں، میں 10,000 کے ساتھ اکیلے لڑتا ہوں، میرا نام عمر بن عبد ود ہے۔ مولا علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، اور میری ماں نے بھی میرا نام ببر سے رکھا۔ زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زیادہ اس بات میں مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اسلام میں اگر حلوہ کھانا سنت ہے تو پتھر کھانا بھی سنت ہے، اسلام میں اگر یہ ہے نا حلوہ کھانا سنت ہے تو شہد کھانا بھی سنت ہے۔ اسلام کے لیے لیاقت باغ سے جو فیض آباد تک نوجوان گئے، پوری کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں ہے، یہ کوئی مت سمجھے کہ ان کے لیول تک وہ ہمارے علاقے کے شاعر کہہ گئے، خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں زاہد تک کھپارا ایک پاسے، کہتے ہیں زاہد کھپ کھپ کے تھک جاتا ہے پھر بھی ادھر تک نہیں پہنچ سکتا، اور ممتاز قادری چھلانگ لگاتا ہے، زاہد تک کھپارا ایک پاسے،
عاشق دا پسارا ایک پاسے، محبوب سبیرت ایک پاسے اور نازک متوارا ایک پاسے، قرآن دا پارا ایک پاسے اور نمکین رخسارا ایک پاسے، نبی مرسل سارے ایک پاسے، میرا سونا نبی ایک پاسے۔ ہمارے آقا و مولا کی شان یہ ہے، ہم نے ان کے نبی الملاحم، ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم نبی الرحمت للعالمین بھی مانتے ہیں، نبی الملاحم بھی مانتے ہیں، نبی السیف بھی مانتے ہیں، تلواروں والا نبی، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ مولا علی جب آئے نا اس کے مقابلے میں، صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی لڑائی ہوئی، مٹی اڑی، مولا علی اور عمر بن عبد ود اس کے مٹی کے اندر چھپ گئے، اندر سے تسبیحوں کی ٹھک ٹھک کی آواز نہیں آتی تھی، یہ آواز نہیں آتی تھی، کہا اندر سے تلواروں کی جھنکار کی آواز آتی تھی، تلواروں میں لڑائیاں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں تھوڑے حضور تو دیکھ رہے تھے، چاہے جدھر بھی چھپ رہے ہیں مٹی کے اندر ہو چاہیے جو ہو، حضور تو مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضور تو ادھر بیٹھ کر سب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور بابا جی بھی ہماری ہے، حضور کی کرم نوازی سے، حضور کے نالین کی خاک کے صدقے آپ تو سب کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلے بزرگ کہتے ہیں جب دنیا میں بزرگ ہونا تو وہ دنیا میں تلوار جیسے نیام کے اندر ہوتی ہے ویسے ان کا فیض ہوتا ہے، جب دنیا سے چلے جائیں تو تلوار نیام سے باہر آ جاتی ہے۔ مولا علی حضور صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب تلواروں کی آواز آتی رہی، تھوڑی دیر بعد نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، پتہ جب یہ نعرہ لگا حضور نے فرمایا علی نے اس کا سر اتار دیا۔ یہ فرمایا حضور کی زبان پر خود شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ ارشاد فرماتے ہیں، خود مولا حضور کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، حضور نے ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق من عبادت الثقلین، حضور نے ارشاد فرمایا علی کی ایک ضرب، یہ نہیں کہا علی کا ایک عمرہ، علی کا ایک حج، علی کی ایک زکات، علی کی ایک نماز، علی کا ایک چلہ، علی کی ایک تسبیح، علی کا یہ نہ، حضور نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق کی، جو خندق والے دن ایک ضرب سے اس نے عمر بن عبد ود کا سر اتارا، صرف ایک بار جو تلوار چلائی، جو فرماتے ہیں تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے۔